अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोलो तलत हुसैन के साथ। इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स की आमद का सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी है। अब आपको हर मोड़ के ऊपर कंटेनर्स एक दूसरे के ऊपर धरे हुए नज़र आते हैं। इस्लामाबाद के अंदर तैयारियां इमरान खान के जत्थे को रोकने की मुकम्मल हैं। इमरान खान के जत्थे की आमद की डेट अभी तक तय नहीं हुई, लेकिन इस्लामाबाद एक कंटेनर सिटी बन रहा है। इस कंटेनर सिटी के गिर्द कौन से हकायक हैं और कंटेनर्स लगाने से इस्लामाबाद के अंदर कितना फसाद जो है वो बचाया जा सकता है, इसके ऊपर इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ मालूमात और विजुअल्स फराहम करेंगे। इमरान खान की तरफ से ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि DGISI जल नदीम की टीम और इमरान खान की टीम के दरमियान बातचीत जारी है ताकि पाकिस्तान के अंदर सियासी तातुल को दूर करने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। इस बातचीत के जो नुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी किए गए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इस बातचीत की असल हकीकत क्या है। इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब ने हमारे साथ जो इंटरव्यू तय किया था, जिसको आज होना था, वो इंटरव्यू नहीं हो पाया। आरिफ अलवी साहब पिछले चंद हफ्तों के अंदर 8 के करीब इंटरव्यू दे चुके हैं। हमारा इंटरव्यू उन्होंने प्रोसेस किया, बाकायदा उसको शेड्यूल किया। शेड्यूल करने के बाद ऐन वक्त पर आकर कैंसिल कर दिया, ये कह के कि प्रेसिडेंट की और इंगेजमेंट्स हैं। जिस किसी को भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या दूसरे अहम ओहदेदारान की इंगेजमेंट्स के शेड्यूलिंग का पता है, वो ये जानता है कि प्रेसिडेंट की जो इंगेजमेंट्स हैं वो एमरजेंसी के अलावा तब्दील नहीं होती। तो सदर अलवी इस इंटरव्यू से क्यों भाग गए, हम आपको बताएंगे कि हमने सदर अलवी से क्या पूछना था अगर वो इंटरव्यू दे देते। हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। इस्लामाबाद कंटेनर सिटी बन रहा है। ये इस वक्त जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, इस्लामाबाद के गिरदो नवा में हर जगह पर कंटेनर्स मौजूद हैं। तमाम एंट्री पॉइंट्स के ऊपर, फैज़ाबाद से लेके अगर आप ज़ीरो पॉइंट की तरफ आएँ, अगर आप नॉर्थ से एंटर होने की कोशिश करें तो मरगला रोड के इर्द गिर्द आपको कंटेनर्स नज़र आएंगे। पार्लिमान के इर्द गिर्द को कंटेनर्स ऊपर तले ऐसे धरे हैं कि जैसे यहाँ पर कंटेनर्स की बारिश हुई हो। छोटी सड़कें जो हैं इस मरतबा, जो साइड रोड्स होती हैं, उनके ऊपर भी कंटेनर्स धर दिए गए हैं। अभी इन कंटेनर्स ने जगहों को चोक करना शुरू नहीं किया है, लेकिन जो ही ये खबर आएगी कि इमरान खान ने जत्थाबंदी की डेट दे दी है तो ये कंटेनर्स आपस में मिला दिए जाएंगे और इस्लामाबाद को एक मरतबा फिर एक कंटेनर सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जाहिर है इसके साथ साथ पुलिस की चेक पोस्ट की जो नई तश्कील है उसका प्लान भी तैयार किया गया है। पुलिस को किस किस ब्रिज के ऊपर खड़ा करना है वो प्लान भी तैयार कर लिया गया है। कितने आंसू गैस के शेल्स जो हैं पुलिस के पास चाहिए, वो वसाइल भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। आपको याद होगा कि पिछली मरतबा जब धरना हुआ था तो तमाम तर कोर्ट की फैसिलिटेशन के बाद जो हसार लगाया गया था उसको खोलना पड़ा और उस इंस्ट्रक्शन के तहत तमाम जो एहतजाजी हैं वो रेड जोन के अंदर आ गए। उन्होंने डी चौक के अंदर भी आपने लोगों को देखा। फिर इनके ऊपर शदीद किस्म की शेलिंग की गई। बताया गया कि 500 से 700 के करीब शेल मारे गए। इतने शेल फेंके गए कि वो फिर तितर बितर हो गए और यहाँ से निकल गए। इस मरतबा चूँकि इमरान खान कहते हैं कि जब मैं आऊँगा तो फिर आपको पता चलेगा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ उल्टे भी होकर लटक जाएं तो कोई नहीं रोक पाएगा। इस मरतबा तैयारी शेलिंग के हवाले से भी काफ़ी सख्त है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है, यहाँ पर डिप्लोमेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसके हालात के तवसत पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को मेजर किया जाता है। जब इस्लामाबाद में जत्थाबंदी का ख़तरा हो, जब इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स सैकड़ों की तादाद में मौजूद हों, तो किस किस्म का इमेज पाकिस्तान का जाता है, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा लें। दूसरी बात ये कि कंटेनर्स माजी में भी लोगों को रोकने में नाकाम रहे हैं। वक्ती तौर पर आपको ठहराव देते हुए नज़र आते हैं और जो जत्थाबंद हैं वो अपनी तरफ से वो तमाम एहतमाम भी करके आते हैं कि कंटेनर्स को हटाया जाए, लेकिन वक्ती रुकावट के बावजूद अमूमन जत्थाबंद ग्रुप्स जो हैं वो कंटेनर्स को फलांग पाते हैं। इस मरतबा बताया गया कि इन कंटेनर्स के अंदर बाज़ जगहों पर कंक्रीट भी भर दिया जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इसके कैपिटल सिटी में अगर ऐसे मनाजर आपको नज़र आए तो दुनिया फिर क्या ये नहीं कहेगी कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में क्या वो सवाल नहीं उठाएगी। उनका एक अपना एजेंडा मौजूद है।
لیکن کنٹینرز کو منگوانے کے لیے وجوہات پیدا کرنے کی ذمہ داری پاکستان کی اپوزیشن جماعت پر ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعت کو نہ روکنے کی سیاسی طور پر جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت کے نمائندگان پر ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہاں پر مسائل کو اس حد تک بڑھنے دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آخر وقت میں آ کے ان پر بند باندھا جاتا ہے اور وہ بند ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے افغانستان کے ساتھ یہی ہوتا ہوا دیکھا، ہم نے طالبان کے معاملے میں یہی ہوتا ہوا دیکھا، ہم نے ہندوستان کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہوا دیکھا، اور اب ہم عمران کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ مسائل کو آپ بناتے ہیں، پھر ان کو آپ بڑھنے دیتے ہیں، اور جو مسائل دوسرے آپ پر لاگو کرتے ہیں ان کا حل آپ وقت پر تلاش نہیں کرتے، اور آخر میں آ کر کنٹینرز کے ذریعے ان کو روکنا چاہتے ہیں جو ناکافی ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ اسلام آباد میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام آباد دا بیوٹیفل جو ہے وہ اسلام آباد دا کنٹینر سٹی بننے جا رہا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ صدر عارف علوی ہم سے انٹرویو طے کر کے بھاگ کیوں گئے۔ تو آئے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ صدر عارف علوی کے ساتھ ہمارا طے شدہ انٹرویو جب منسوخ ہوا تو ہماری تیاری کس قسم کی تھی، اور بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتا دیں کہ صدر عارف علوی کے ساتھ انٹرویو طے ہونے کا پروسیس کیا تھا۔ صدر عارف علوی کے یہاں پر دوسرے سیاستدانوں کی طرح ہماری ٹیم نے انٹرویو کی ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی۔ یہ میں عام اصطلاح جو ہے استعمال کر رہا ہوں، انٹرویو کی ریکویسٹ ڈالنا، اور اس انٹرویو کی ریکویسٹ کو انہوں نے اپنے شیڈیول کے مطابق باقاعدہ پروسیس کیا، اور اس کے بعد ہماری ٹیم کو یہ بتایا کہ یہ انٹرویو ہے آج کے دن تقریباً 11:30-12 بجے کے قریب ایوان صدر میں ہوگا۔ ٹیم کے تمام ممبران کی جو آئی ڈی کارڈز وغیرہ ہیں اور شناخت کی دستاویزات ہیں وہ وہاں پر بھجوا دی گئیں۔ پوری کی پوری ٹیم، کیمرہ کرو اور ایڈیٹر سمیت اس کی سیکیورٹی چیک بھی انہوں نے رن کر لیے، اور اس طرح آج کا انٹرویو طے ہو گیا۔ لیکن انٹرویو سے تقریباً 11 یا 10 گھنٹے پہلے یہ انٹرویو منسوخ کر دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ صدر عارف علوی کی اور انگیجمنٹس آ گئی ہیں۔ ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوئی، بلکہ حیرانی اس بات پر ہوتی کہ صدر عارف علوی اگر یہ انٹرویو ہونے دیتے۔ ایک ذریعے نے یہ بتایا کہ صدر عارف علوی کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا انٹرویو ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس کے ساتھ ان کا انٹرویو ہے۔ جو ہی ان کو پتہ چلا کہ کس کے ساتھ ان کا انٹرویو ہے تو ظاہر ہے وہ بھدک گئے، اور انہوں نے پھر یہ سمجھا کہ ہمیں اس انٹرویو کو مؤخر کر دینا چاہیے اور انٹرویو نہیں کرنا چاہیے۔ انٹرویو دینا یا نہ دینا کسی بھی شخصیت کا ایک اپنا حق ہے، اور اس کے اوپر کوئی صحافی یا کوئی اینکر، ٹی وی پرسن یا پرنٹ میڈیا اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ صدر عارف علوی کے انٹرویوز جو ہیں وہ تابڑ توڑ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں کہ 2020 میں صدر عارف علوی نے سارے سال میں 6 انٹرویوز دیے۔ 2021 میں سافٹ قسم کے انٹرویوز اپنی اہلیہ کے ساتھ مارننگ شوز میں 2 انٹرویوز سمیت انہوں نے 5 انٹرویوز دیے۔ لیکن ستمبر 2022 سے لے کے اب تک جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، صدر عارف علوی 8 انٹرویوز دے چکے ہیں۔ پریکٹیکلی وہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اور اپنے ویوز سے قوم کو مستفید کرتے ہیں۔ ہمارا انٹرویو اگر ہوتا تو 9واں انٹرویو ہوتا، لیکن 8 انٹرویوز دینے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ شاید 9واں انٹرویو اس تمام منہ کے ذائقوں کو خراب کر دے گا جو ڈیولپ ہوا ہے۔ تو اگر عارف علوی صاحب کے ساتھ میرا انٹرویو ہوتا تو میں ان سے کیا کیا سوال پوچھتا، یہ بڑا دلچسپ ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں سوال کیا ان کے پاس لے کے جا رہا تھا۔ تو بنیادی طور پر تو میرا پہلا سوال ہی یہ ہونا تھا کہ وہ اتنے انٹرویوز کیوں دے رہے ہیں، اور یہ بڑا دلچسپ سوال اس زاویے سے ہوتا کہ صدر مملکت جو ہے پارلیمانی نظام کے اندر وہ پالیسی میٹر سے بالکل پرے ہے، وہ ریاست کا سمبل ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، یہ پارلیمانی نظام ہے، اس میں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمان سمیت بنیادی طور پر فیصلے کرتی ہے اور قانون سازی کرتی ہے۔ صدر جو ہے ایک فگر ہیڈ ہے، وہ ایک کوئین کی طرح ہے جس کی
ارد گرد دھوم دھام تو آپ کو بڑی نظر آئے گی, پروٹوکول تو بڑا نظر آئے گا, لیکن پالیسی معاملات سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو اس سوال کا مقصد میں آپ کو بتا دوں, مقصد یہ تھا جاننا کہ وہ اپنے انٹرویوز کو میڈیا کو کس پوائنٹ آف ویو کو فروغ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ان کے انٹرویوز کے اندر بارہا وہی لائن لی گئی جو عمران خان اپنی پریس کانفرنس کے اندر لیتے رہے ہیں. تو یہ سوال بڑا دلچسپ ہوتا صدر مملکت سے کہ یکدم ان کو یہ کیوں خیال آیا کہ ان کو جب عمران خان کے پوائنٹ آف ویو کو ترویج کی ضرورت ہے, پروپیگیشن کی ضرورت ہے, اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر سب تک پہنچنا چاہیے, تو صدر عارف علوی کو بھی خیال آیا کہ ان کو دھڑا دھڑ انٹرویو دینے چاہیے. تو یہ دلچسپ ہوتا ان سے جاننا کہ یکدم انٹرویو کا شوق ان کو کیسے پیدا ہوا. پھر ایک سوال ان کے اپنے رتبے کے بارے میں بھی ہے. دیکھیں وہ ریاست کا سمبل ہیں, اگر آپ آئین پاکستان دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ بنیادی طور پر ریاست کا سمبل ہیں اور تمام جماعتوں سے اور سیاسی تعصبات سے بالا ہو کر کام کرتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو ان کی جماعت کے چیئر پرسن ہیں, حالانکہ ٹیکنیکلی تو ان کی کوئی جماعت ہونی نہیں چاہیے, لیکن جو ان کا کنڈکٹ ہے تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی وہ جماعت کے ایک بڑے اہم اور متحرک کارکن ہیں. تو عمران خان صاحب کے ایجنڈے کے بارے میں جاننے کے لیے اب آپ کو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ایجنڈا واضح کر دیا ایک پریس کانفرنس کے اندر. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر وہ کس قسم کا ہیجان برپا کرنا چاہتے ہیں. تو ذرا ہم آپ کو سنواتے ہیں وہ فوٹیج جس کا ریٹن میٹیریل جو ہے ہم نے صدر مملکت سے شیئر کرنا تھا, ان سے ایک سوال کرنا تھا. پہلے آپ کو وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جس میں عمران خان بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جہاں پہ ایوان صدر موجود ہے دوسری امارات کے ساتھ برابر میں, جہاں پہ صدر علوی رہتے ہیں, یہاں پر آ کے انہوں نے کیا کرنا تھا. یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی, یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی. دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا. سری لنکا میں پبلک جب خود آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر, اور وہ صرف 2.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہاں ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک, اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی, یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیوس کو کون روکے گا. وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا. تو عمران خان آپ کو بتا رہے ہیں کہ سری لنکا جو 2.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 22.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس طرح کی صورتحال بن جانی تھی. تو میرا سوال صدر مملکت سے یہ ہونا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ دانت کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے, اگر دانت کو کیڑا لگ جائے تو اس کیڑے سے کیسے بچا جائے. اگر یہ بھی حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے صدر کو کیا اس کے علاوہ کوئی اور اہم معاملات نظر نہیں آتے جس کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کرے, لیکن بہرحال وہ اس قسم کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. تو عمران خان کی اس واضح تھریٹ کے اوپر صدر مملکت عمران خان کو کیا تنبیہ کرنا چاہیں گے, وہ عمران خان کو کیا ہدایت کرنا چاہیں گے, یہ سوال میں نے عارف علوی صاحب سے لازماً پوچھنا تھا کہ ان کا بطور صدر مملکت رول کیا ہے اس تمام قضیے کو, اس تمام فساد کے مارکے کو جو ان کا اپنا پارٹی چیئر پرسن اسلام آباد میں لا رہا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے میں. یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ اگر صدر مملکت لوگوں کی دانتوں کی صفائی کے اوپر ہدایات جاری کر سکتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر اتنے بڑے سیاسی ہڑبونگ پر اس ریاست کے سمبل کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ میں ان سے لازمی پوچھتا. کچھ اس کا جواب دیتے اس کا میں فالو اپ بھی کرتا, لیکن یہ میرا ایک کور سوال یقیناً ہوتا. پھر یہ بھی ان سے سوال پوچھتے کہ اگر عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں تو پھر وہ کس منہ سے کہیں گے, یہ جانتے ہوئے کہ 2014 کے دھرنے میں صدر مملکت, جب یہ صدر مملکت نہیں تھے, کتنے متحرک تھے اور کتنے جوش و خروش کے ساتھ عمران خان کو بتا رہے تھے کہ صاحب یہ دیکھیں پی ٹی وی کی عمارت پر کیا ہو گیا. بھائی صاحب میری ایک درخواست یہ تھی, یہ پی ٹی وی کے اندر گھس کر نشریات بھی بند ہو گئی ہیں, تو ٹھیک ہے. Because you see, now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise یہ resign نہیں کرے گا. یہ کل ڈال رہے ہیں اس کے اوپر وہ جو جوائنٹ سیشن پہ ہے. میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ریزائن کرے.
अच्छा, रात को आपने सारा अपनी प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी कि एमकेएम वाले जब फोन करेंगे अल्ताफ, हम इंतजार करते थे, 2:30-3 बजे तक फोन आया नहीं, मगर रात तक तय हो गई थी कि प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी और हमने कहना क्या और उधर से क्या आना था। फारूक सरकार से भी काफी तफसील अभी ट्राई कर लें, क्योंकि आज भी आपका आज ट्राई करेंगे. You have to put maximum pressure today for a result tomorrow. Yes, तो बात है देर ऑन, ठीक है, करता हूँ. Okay. इमरान खान की जो बीच में गाली है उस पर हमने बीप लगा दी, लेकिन सदर मुमलिकत जब सदर मुमलिकत नहीं थे, अपने सियासी अफकार और सोच की जो उड़ान है उसका इजहार कर रहे थे कि पार्टी चेयरपर्सन को बता रहे थे, चेयरमैन को बता रहे थे कि कितना ज़बरदस्त काम हुआ। यही सदर मुमलिकत जब सदर मुमलिकत नहीं थे तो कराची को बंद करने की बातें करते थे और पुलिस वालों से झगड़ा किया करते थे। तो मैंने इनसे पूछना ये था कि जब इनका माजी ये रहा है तो फिर इखलाकी तौर पर वो इमरान खान को कैसे कह सकते हैं कि आप ये काम ना करें, और अगर वो ये नहीं कहते हैं तो फिर ज़ाहिर है अपनी ज़िम्मेदारियों से वो इनहराफ करते हैं या ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते। ये भी सवाल सदर मुमलिकत से मैंने करना था कि उनकी जो रेपुटेशन है वो पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन सदूर में से एक की बन गई है और उसकी एक लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगते हैं। मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान की वफाकी काबीना में अहम तरीन मिनिस्टर्स में से एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू का एक चंक सुनवाना चाहूँगा जिसमें वो सदर मुमलिकत के बारे में बात कर रहे हैं। तलसा मेरे लिए एक जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है वो आरिफ अलवी साहब है। प्रेसिडेंट का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा है, उन्होंने बहुत मायूस किया है, उन्होंने अपने हल्फ से रूगर्दानी की, उन्होंने मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के जरिए इख्तियार मिला था उनसे हल्फ लेने से इनकार किया। उन्होंने पंजाब के गवर्नर की तकर्री के ऊपर पूरी तरह पार्टीजन होकर दिखाया कि किसी तरह से वहां पे पंजाब का इख्तियार लंबा हो सके। आज उन्होंने ये भी एक बयान दाग दिया है कि जी आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो वाइडर कंसल्टेशन से होगी और उसमें जो बड़ी पर्पसफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, और शायद उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं है और उन्होंने वक्त से पहले तंबीह करने की कोशिश की है कि मुझे किसी सरप्राइज के लिए आप मैदान में समझें। तो ये बातें सदर को ज़ेब नहीं देती। तो सदर मुमलिकत जो है वो शहबाज शरीफ का हल्फ नहीं लेते, काबीना का हल्फ नहीं लेते, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज को हटाने के मामले में वो लहतुलाल करते हैं। जो नया गवर्नर आता है उसको अपॉइंट करने में लहतुलाल से काम लेते हैं, चौधरी सरवर को फारिग करने में बड़ी जल्दी का काम करते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल गैर मुतनाज़ा शख्स हूँ। तो मैंने उनसे पूछना यही था कि क्या उनको कोई फ़िक्र है कि वो किस किस्म की लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं इस अहम तरीन ओहदे पर फायज़ होके। वो इमरान खान के राइट या लेफ़्ट हैंड पर्सन के तौर पे जाना जाते हैं और सदर मुमलिकत के ओहदे को उन्होंने एक पार्टी ओहदे में तब्दील कर दिया है। ज़ाहिर है इसके ऊपर वो कहते हैं ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और ये तो पार्टीज़न हैं व्यूज़, मैं उनके व्यूज़ का एहतराम करता हूँ या कुछ भी उन्होंने कहना था, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये किसी एक शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। देखें, जो अगला सवाल मैंने उनसे करना था वो ये कि उनकी जो वक़्त है बतौर सदर मुमलिकत वो इतनी बेवज़न क्यों हो गई है। ये मामला किसी एक वफाकी काबीना या दो वफाकी काबीना के वज़रा के पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है, ये तमाम पार्लिमान के पॉइंट ऑफ व्यू का है। सदर मुमलिकत का जो खिताब है पार्लिमान को वो अहम तरीन मामलात में से एक गर्दाना जाता है और मुश्तरका इजलास से खिताब की तो बड़ी धूम होती है। इसमें गैलरीज भरी हुई होती हैं, इसमें जो सरबराहान हैं मुख्तलिफ सर्विसेज के वो मौजूद होते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि ये जो मुल्क का बड़ा है ये आज कौम से बज़रिया पार्लिमान के मुश्तरका इजलास के खिताब करेगा और उसके अंदर दानिशमंदी के और तदब्बर के क्या मोती पिरोएगा। सदर अलवी का अलमिया ये है कि जब वो पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसकी फुटेज इस वक्त आपके सामने है, तो 442 अरकान के ईवान में से सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। जी हाँ, आपने दुरुस्त समझा और सुना, 442 की स्ट्रेंथ में से 14 अरकान मौजूद थे। तो ये सदर मुमलिकत हैं, वो खिताब फरमा रहे हैं
اور جو 14 اراکین موجود ہیں وہاں پر وہ بھی کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی اس سے بات کر رہا ہے، کوئی اس سے بات کر رہا ہے۔ یہ ایک خالی پارلیمان سے خطاب کر کے بھی خوش ہوتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو میں نے پوچھنا ان سے یہ تھا کہ کیا ان کو کچھ تھوڑی سی حد تک محسوس ہوئی، ان کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ نوبت کہاں پر پہنچا دی گئی ہے اس نظام میں کہ وہ بطور صدر مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں اور آگے سے یا خاموشی اور خالی سیٹیں ان کا منہ چڑھاتی ہیں، یا لوگ جو موجود ہیں چند ایک وہ ادھر ادھر گھوم پھر کے ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا وزن کتنا ہے۔ پھر ان کے بیانات کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر مشاورت چاہیے، اس کے اوپر بھی میں نے ان سے سوال کرنے تھے۔ اس پر بھی میں نے ان سے سوال کرنا تھا کہ ان کا جو یہ اب ایک امیج بن گیا ہے کہ وہ آنیسٹ بروکر کے طور پر کام کر رہے ہیں، آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات کروا رہے ہیں، تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ کس قانون اور آئین کی شق کے تحت ملک کا صدر ایک ادارے کے سربراہ کو ایک پولیٹیشین کے ساتھ بٹھاتا ہے اور سیاسی تنازع کو کے تصفیے کا بندوبست کرتا ہے۔ فوج کو سیاست میں نہیں ملوث ہونا چاہیے، اس کے اوپر بڑی واضح آئینی ریڈ لائنز موجود ہیں، لیکن صدر مملکت اور ان کی پارٹی کا جو چیئر پرسن ہے عمران خان، وہ آپ کو خوشی سے یہ بتا رہے ہیں کہ بیک ڈور میں باتیں ہو رہی ہیں، اور خوشی سے سب یہ بتا رہے ہیں کہ صدر مملکت نے فوج کے سربراہ اور عمران خان کی ملاقات کروا دی۔ صدر مملکت قانونی طور پر اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ فوج کے سربراہ کو وہ سیاسی معاملات کے اندر ایوان صدر میں لا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سیاسی معاملات کے اوپر گفت و شنید کرواتے ہیں۔ صدر مملکت کے اور بھی ایشوز ہیں۔ بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کے اوپر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان نے ریفرنس بھیجا، جس کو بعد میں عمران خان نے ڈسون کر دیا، اس ریفرنس کو انہوں نے کتنی جلدی جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجا، اور بعد میں جب وہاں پہ اس ریفرنس کی پٹائی ہو گئی تو ان کی طرف سے کسی قسم کی نہ شرمندگی نہ رد عمل کا اظہار کیا گیا کہ آپ نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا، آپ نے لیگل ایڈوائس استعمال نہیں کی۔ عمران خان نے ریفرنس بھیجا، آپ نے عمران خان کے ہرکارے کی طرح اس ریفرنس کو آگے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیج دیا۔ اب عمران خان اس ریفرنس کو ڈسون کرتے ہیں۔ جو ایکس لا منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کہنے پہ میں نے کیا۔ یہ جوڑ توڑ نہ ہوئی ہوتی اگر صدر مملکت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو جانچا ہوتا، اور اگر انہوں نے نہیں جانچا تو اپنے عہدے کے جو اہم ترین آئینی نکات ہیں ان سے انحراف کیا، اور ان کے اوپر کیس بڑا سخت بن سکتا ہے، اگرچہ بطور صدر ان کو امیونٹی ان کے پاس موجود ہے۔ بطور صدر جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیسز نہیں بن سکتے، اور عمران خان اس ریفرنس کو جن کو صدر مملکت نے بڑی جلدی سے بھیجا کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کی ایک بھیانک غلطی تھی۔ اور پھر عمران خان کی طرف سے اسمبلی کی ڈیزولوشن، اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے ایک رولنگ، پھر ڈیزولوشن، اور صدر مملکت کی طرف سے جلدی سے اس ڈیزولوشن کی اونرشپ، وہ تمام کا تمام ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل تھا، جس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کے باقاعدہ ججمنٹس موجود ہیں کہ کس طریقے سے قانون کی پروویژنز کو وائلیٹ کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ صدر مملکت بنیادی طور پر چاہے وہ عدالتی ریفرنسز کا معاملہ ہو، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجنے کا، اسمبلی کی ڈیزولوشن کا معاملہ ہو، بدترین اور فاش ترین غلطیاں کی ہیں، آئین کی پامالی کی ہے، یہ ان کے ایک نوٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب صدر مملکت جب انٹرویوز دیتے ہیں تو پھر وہ ان معاملات کی وضاحت کرنے کے بجائے نئے معاملات کے اوپر بحث کو کیوں لے جاتے ہیں؟ کبھی وہ آرمی چیف کی تعیناتی کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، کبھی سائفر کے اوپر اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ انٹرویو کا کرکس ہونا تھا اگر صدر مملکت انٹرویو دیتے۔ انہوں نے نہیں دیا تو میرے خیال میں ان کی زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو اچھا ہی کیا کہ انٹرویو نہیں دیا۔ عمران خان ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں اور روزانہ ان کو درِ رسید کرتے ہیں، دوسری طرف بہرحال اس بات پر بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے رابطے کر لیے۔
ایک پیغام عمران خان کی جماعت اور عمران خان کے ذریعے سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس کے نکات ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس کے اندر عمران خان کی جماعت کی طرف سے یہ امپریشن دیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل نکات پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ اس سے پہلے شیخ رشید نے اسی قسم کی بات کی اور ٹویٹ میں یہ کہا کہ پنڈی میں ہونے والی ملاقات جو ہے اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ اچھا نکلے گا اور اکتوبر سے پہلے انتخابات کی ڈیٹ آ جائے گی اور دھرنے اور انتخابات کا جو حتمی توازن ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ فواد چودھری کی طرف سے بھی یہی آپ کو باتیں سنائی دیں کہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے۔ صدر مملکت نے بھی ڈائیلاگ کی باتیں کی اور بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کی، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان کی جماعت کی طرف سے نام نہاد نکات کی تشہیر کی جا رہی ہے جن کے اوپر یہ نام نہاد ڈائیلاگ جو ہے، جس کی حقیقت میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، وہ ہو رہا ہے۔ تو نقطہ کیا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس میں جو طے ہوا وہ یہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدارت میں پاکستان کے اندر سیاسی ڈائیلاگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے، اور یہ سیاسی ڈائیلاگ اس میسج کے مطابق عمران خان کی ٹیم اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹیم کے درمیان ہو رہے ہیں۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پہلا نقطہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ معاملہ طے پا گیا۔ اب اس کے مزید نکات کیا ہیں؟ اس مبینہ بات چیت کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ عمران خان اور ان کی جماعت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو عمران خان کو کنسیشنز آفر کی جائیں گی۔ کنسیشنز کہاں پر آفر کی جائیں گی؟ عدالتوں میں کنسیشنز آفر کی جائیں گی، الیکشن کمیشن میں کنسیشنز آفر کی جائیں گی، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کنسیشنز آفر کی جائیں گی۔ اس پہ ویسے نقطہ تو یہ بنتا ہے کہ کیا ابھی ان کو کم کنسیشنز آفر کی گئی ہیں کہ مزید کنسیشنز آفر کی جائیں گی، لیکن بہرحال یہ تجزیاتی معاملوں کو بعد میں اس کے اوپر آؤں گا۔ یہ بھی نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو روکا نہیں جائے گا کہ وہ جلسے نکالیں، ریلیز نکالیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ووٹرز کو موٹیویٹڈ رکھیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں فروری یا مارچ کے اندر انتخابات کی ڈیٹ طے ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں کو چھوٹ مل جائے گی عدالتوں سے، اور یہ اس بات چیت کے نتیجے میں ہوگا جو مبینہ طور پر عمران خان کی ٹیم اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹیم کے درمیان ہوگی۔ عمران خان کو کہا جائے گا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ زیادہ نہ بنائیں۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اور اسد عمر کو، فواد چودھری کو، شاہ محمود قریشی کو، شفقت محمود کو، شبلی فراز کو یہ بتائے گی کہ عمران خان کو کنونس کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مکمل ٹینیور کرنے دیں۔ صوبائی حکومت کے ٹینیور کی میں بات کر رہا ہوں۔ سندھ میں انتخابات مرکز میں بے شک آپ پہلے اناؤنس کر دیں، لیکن سندھ کی حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ کنونس کیا جائے گا کہ نیو دلی اور واشنگٹن کی طرف اپنی ٹون جو ہے اس کو تھوڑا سا سافن کرے۔ اس پر ویسے جواب تو یہ آ سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی ٹون اتنی سافن کر لی ہے کہ مزید سافن وہ کیا کریں گے جب وہ امریکی ایمبیسڈر کے ساتھ چپ چپ کے ملتے ہیں، اپنے اہلکاروں کو بھیجتے ہیں تو ٹون سافن کرنے کے لیے ملتے ہیں، وہ کوئی اپنی ٹون کو سخت کرنے کے لیے، سخت پیغام دینے کے لیے تو نہیں ملتے۔ اور نیو دلی میں تو ان کی بڑی مانگ ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ طے ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ نقطہ اس میں موجود ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے انتخابات کی اناؤنسمنٹ، اور یہ اہم ترین نقطہ ہے اس پیغام کا جو پی ٹی آئی کی طرف سے سرکولیٹ کر رہا ہے، کہ اگلے انتخابات کا اعلان جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کر دیا جائے گا۔ یہ چند ہفتوں کی بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ انتخابات ہو جائیں گے۔ لانگ مارچ نہیں ہوگا، بنیادی معاملات طے ہو جائیں گے۔ پنڈی اور بنی گالہ کے درمیان ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جنرل الیکشنز رمضان اور کے بعد ہوں گے، عید الفطر کے بعد ہوں گے، یا مارچ اپریل کے اندر ہوں گے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 3-4 دن کے اندر اس کے اوپر بہت اچھی خبر آئے گی۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ نکات سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب یہ
पैगाम आना शुरू हुआ तो फिर हमने अपने सोर्सेज को वर्क करना शुरू किया, हमने फ़ौज के अंदर बात की, हमने इंटेलिजेंस के अंदर बात की, हमने नून लीग के अंदर बात की, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बात की। तो उन्होंने वैसे हमें यही बताया कि हमारे ख्याल के मुताबिक ये बातचीत हो रही है। हमने पीपल्स पार्टी के अंदर बात की। तो जो तमाम 4-5 सोर्सेज से मालूमात सामने आई वो ये कि सदर मुमलकत जो हैं वो अपने ओहदे के तकद्दस को बालाए ताक रखते हुए इमरान खान के लिए कंसेशंस के तलबगार हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने चंद एक मीटिंग्स की हैं, और वो पिंडी में मीटिंग्स नहीं हुई, वो मीटिंग्स इस्लामाबाद के जो अफसरान हैं उनसे हुई हैं। हो सकता है हुई पिंडी में हो, लेकिन अफसरान जो है वो इस्लामाबाद के हैं। इसके अलावा ना तो DGISI ने कोई टीम तरतीब दी है, ना ही DGISI का कोई पॉइंट पर्सन है, ना ही इमरान खान की तरफ से कोई टीम सामने आई है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ इन मामलात के ऊपर किसी स्ट्रक्चर्ड डायलॉग के अंदर मौजूद है। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर डायलॉग की बातों को यकसर रद्द कर रही है, और मैं हाईएस्ट लेवल के सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले सोर्सेज की बात नहीं कर रहा, अगरचे वो भी बाज़ औक़ात काफ़ी ऑथेंटिक खबरें आपको दे देते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान को कोर्ट से कंसेशंस दिलवाने का या किसी सियासतदान को कोर्ट से कंसेशंस दिलवाने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है, और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा उन पर दबाव होता भी है कि इंटरवीन करें, वो इंटरवीन नहीं कर पा रहे। तो कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट के तवस्सुत जिन कंसेशंस की तवक्को इमरान खान और उनकी जमात कर रही है वो इन ज़राए के मुताबिक नज़र नहीं आ रही। ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान को किसी ने कोई पैगाम नहीं दिया कि हालिया दिनों में कि वाशिंगटन और न्यू दिल्ली के बारे में आप अपनी टोन को सॉफ़न करें। ये सॉफ्टनिंग ऑफ द टोन या हार्डनिंग ऑफ द टोन उनका अपना मामला है। अगर वो वाशिंगटन के ऊपर बम्बार्डमेंट अपनी जारी रखना चाहते हैं तो जारी रखें, अगर एम्बेसडर से वो छुप के मिलना चाहते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। अगर उनके हरकारे जो हैं दिल्ली के अंदर जाके लोगों को बताते हैं कि हम उतने सख्त नहीं हैं जितना आपका ख्याल है, तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर वो मोदी को फाशिस्ट कहना चाहते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है। हमने खारजा पॉलिसी के मामले पर उनको किसी किस्म का कोई उनके रास्ते में ना रुकावट खड़ी की है, ना उनको किसी किस्म का इंसेंटिव दिया है कि आप ये काम करें। और जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट से पहले इन तमाम मामलात का तय हो जाना, जिससे मुराद ये है कि जनरल कमर बाजवा इन तमाम नेगोशिएशंस को लीड कर रहे हैं, ये एक अहमकाना इशू है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब मैंने ये बात की कि उधर से तो रद्द अमल ये आ रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि स्ट्रक्चर्ड बातचीत हो या ना हो, लेकिन बैक डोर दरवाजे खुले हुए हैं, और हमें उम्मीद ये है कि इसमें से ये कंसेशंस यकीनन निकलेंगी। अब आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा कि इस खबर में कितनी सदाकत है और इसमें कितनी हमाकत है। लेकिन ये आपको ज़रूर नज़र आएगा कि तमाम तर बड़कों और नारों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से NRO यानी कंसेशंस की तलाश में अभी तक लगे हुए हैं। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।